آپ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس فیصلے پر رائے، چونکہ میاں نواز شریف اب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں، نااہلی ان کی ختم ہو گئی، جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی ختم ہو گئی، اب اس فیصلے کے تحت کسی سیاستدان کو ساری زندگی کے لیے نااہل نہیں ہونا پڑے گا، وہ ایک 5 سال کی جو ٹرم ہے الیکشن ایکٹ میں اس کی بحالی ہو گئی ہے، تو کیا کہیں گے اس فیصلے پر؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب پہلے دن سے موقف تھا اور آج دن تک یہ ہے کہ 621F آئین کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے۔ یہ جنرل ضیاء الحق نے ڈالا تھا پیپلز پارٹی کے ممبرز کو جو ہے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی آگے آئے، اور وہ انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر بھی، حالانکہ اس میں تھوڑی بہت ہم نے ترمیم ضرور کی تھی، لیکن بہرصورت وہ رہا۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر قتل کریں، آپ ریپ کریں، آپ ٹیررزم کریں تو 5 سال کی نااہلی ہے، اور اگر فارم میں غلطی سے کوئی ایک چیز رہ گئی آگے پیچھے، ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے آپ دانستہ طور پہ وہ کیا ہو، اس پہ آپ ساری زندگی کے لیے دیوار ہو جاتے ہیں پورے الیکٹرل پروسیس سے۔ یہ بہت زیادتی تھی، یہ میلافائڈے تھا۔ یہ ججمنٹ جو آئی تھی وہ بھی ایک پرٹیکولر ٹائم میں اور ایک ریزن کی وجہ سے آئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ایک حد تک ایک ناانصافی کو ریورس کیا گیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ نے ایک حد لگا دی کہ 5 سال سے زیادہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی، تو پھر صرف ایک ججمنٹ کے تھرو آپ پورے آئین کو جو ہے اس طرح سے انٹرپریٹ کرنا الگ بات ہوتی ہے، لیکن انٹرپریٹیشن آپ کے خواہشوں کے مطابق تو نہیں ہوتی، آپ نے آئین و قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اٹس اے ویری گڈ ڈیسیشن، چاہے اس کے بینیفیشری وہ لوگ ہوں جو کہ ہمارے خلاف الیکشن لڑیں گے، لیکن جو اصولی طور پہ بات ہے اس کو جو ہے ماننا چاہیے کہ یہ اتنا حد تک ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ جا کے اس میں اور زیادہ کلیریفیکیشنز آئیں گی، اور یہ جو سبجیکٹو قسم کی ڈسکوالیفیکیشنز اور کوالیفیکیشنز ہیں وہ ساری کے ساری آئین سے نکال دی جائیں گی، اور صرف جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں جو ڈسکوالیفیکیشنز تھی with some modifications وہی رہیں گی، اس سے آگے نہیں۔ اور نوید صاحب، یہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ چونکہ اگر یہ چند دن بھی ڈیلے ہو جاتا، تاخیر کا شکار ہوتا، تو بہت سارے ایسے سیاستدان تھے پھر جن کے کاغذات نامزدگی پچھلے فیصلوں کی بنیاد پر یا جو پچھلی 62F کی ایک تشریح تھی اس کی بنیاد پر پھر ریجیکٹ ہو سکتے تھے، تو یہ ٹائملی یہ فیصلہ آنا اور ایسے موقع پر آنا کہ اس وقت جتنے بھی سیاستدان ہیں جو کہ اس کی زد میں پہلے آئے ہوئے تھے یا آ سکتے تھے، تو وہ بھی اب الیکشن پروسیس کے لیے وہ اہل قرار دے دیے گئے، تو بڑا ٹائملی الیکشن سے 1 ماہ پہلے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تھی کہ کورٹ کے بھی نظروں میں یہ بات تھی، اور کورٹ نے بلکہ سی جے نے بار بار یہ بینچ سے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کا فیصلہ ٹائملی ہو جائے، تاکہ آروز بیٹھ کے اپنے ثوابدید پہ فیصلے ون وے اور ادر نہ کریں۔ ایک پورے ملک میں ایک اصول ہونا چاہیے، تو یہ ججمنٹ کی ٹائمنگ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ کم از کم اب ابہام کوئی نہیں رہے گا۔ سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی 621F میں نااہلی ہوئی ہے اور اس کو 5 سال گزر چکے ہیں، تو پھر آپ کی نااہلی ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بینیفیشریز اور ان کے علاوہ 2 نام تو آپ لے رہے ہیں، لیکن کسی پوائنٹ پہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں اور پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، سو ہم اس کو نیرو اینگل سے نہ دیکھیں پر وائڈر اینگل سے دیکھیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آج کچھ جو کریکشن ہوئی ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔